انڈونیشی نوکرانی کہتی ہے کہ انڈین دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک انڈین ہاؤس ڈرائیور کی اور ایک انڈونیشی نوکرانی کی پیار کی کہانی ہے۔ آپ ذرا سکون سے کرسیوں میں بیٹھے، میں تفصیل سے کہانی سناتا ہوں، اور واقعی انڈین دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے آپ کو پوری کہانی سننی پڑے گی۔ جو انڈین ہے اپنی عربی میڈم کو گاڑی میں بٹھا کہیں جا رہا ہے، موبائل کو گاڑی کے ساتھ سٹینڈ پہ فٹ کیا ہوا ہے، کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھی ہے، بڑے سکون سے خراٹے مارتا جناب جا رہا ہے گاڑی پہ۔ اتنی دیر میں نا انڈین کے موبائل نمبر پہ رنگ ہوتی ہے۔ جب وہ نمبر چیک کرتا ہے تو فوراً نمبر کو کاٹ دیتا ہے، پھر رنگ ہوتی ہے، پھر کاٹتا ہے، پھر رنگ ہوتی ہے اور پھر کاٹتا ہے۔ جو پیچھے عربی عورت بیٹھی ہے، اس کی مالکن وہ کہتی ہے آخر یہ نمبر کیوں ڈسکنیکٹ کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور جب چوتھی بار رنگ ہوتی ہے تو عربی میڈم غور سے دیکھتی ہے اور نمبر جو فون پہ چل رہا ہے جانا پہچانا نمبر ہے۔ وہ فوراً اپنے موبائل نکالتی ہے اور موبائل کا کیمرہ آن کرتی ہے، اور ڈرائیور کو معلوم نہ پڑے بڑے پیار سے زوم کر کے فوٹو لیتی ہے جو رنگنگ میں نمبر چل رہا ہے۔ نمبر کی فوٹو لینے کے بعد چیک کرتی ہے تو نمبر اس کی کام والی نوکرانی کا ہے۔ عربی عورت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سوچتی ہے اس کا مطلب ہے میری نوکرانی اور جو میرا ڈرائیور ہے ان کا آپس میں کوئی چکر چل رہا ہے، اس لیے یہ بار بار ڈسکنیکٹ کر رہا تھا، میرے سامنے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اب وہ سمجھ گئی دال میں کچھ کالا ہے۔ عورت کے ذہن میں شک پڑ جائے تو اس کو نکال نہیں سکتا، چاہے عربی عورت ہو یا اجمی عورت ہو۔ اب وہ جو عربی عورت ہے اس کی میڈم سوچتی ہے کہ میں اس کا نتارہ کروں گی کہ کہانی میں اینڈ کیا ہوگا، کہانی کا آخر یہ کر کیا رہے ہیں دونوں۔ وہ فوراً کہتی ہے ڈرائیور سے کہ گاڑی کو واپس دو، مجھے گھر جانا ہے، گھر میں کچھ کام یاد آ گیا۔ انڈین جو ڈرائیور ہے گاڑی واپس لیتا ہے، گھر لے آتا ہے۔ میڈم گھر میں گھستے ہی اپنا جائزہ لیتی ہے انڈونیشی نوکرانی کا، اوپر سے دیکھتی ہے نیچے تک، آخر مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں اس کو فون کرتی بار بار۔ دیکھتی ہے کہ جو انڈونیشی نوکرانی ہے اس کا رنگ پیلا زرد ہو رہا ہے، اور جو ان سے اس کی آنکھیں بھی لال ہو رہی ہیں، روئی ہو، اسے چلا بھی نہیں صحیح سے جا رہا۔ اب یہ بڑی پریشان کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ جو ہی میڈم گھر میں آتی ہے پوچھتی ہے نورا تم کیسی ہے؟ نورا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ نورا جب میڈم کو دیکھتی ہے فوراً موبائل لیتی ہے اور گھر سے باہر جا کے کھڑکی کے پاس بیٹھتی ہے اور فون ملاتی ہے اس کو ڈرائیور کو، اور ڈرائیور سے ایسے لڑتی ہے جیسے بیوی لڑتی ہے شوہر سے، اور پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے کچھ کہتی ہے اس کو۔ اب عربی مالکن کو معلوم نہیں پڑتا کہ آخر معاملہ کیا چل رہا ہے، کچھ تو دال میں کالا ہے یا دال پوری کالی ہے، اس کو معلوم پڑنا چاہیے مجھ کو۔ عربی میڈم بڑی سیانی تھی، وہ فوراً اپنے موبائل کے نمبر سے نا جو انڈین ہاؤس ڈرائیور ہے اس کے نمبر پہ واٹس ایپ پہ ایک فوٹو سینڈ کرتی ہے ایک بل کی، اور کہتی ہے ان کو بل نمبر بتاؤ، یہ سیریل نمبر بتاؤ، شاپ نمبر بتاؤ۔ جو انڈین ڈرائیور ہے بتانے کی کوشش کرتا ہے، میڈم کہتی ہے غلط بتا رہے ہو، تم موبائل نمبر لے کے آؤ میرے پاس، میں خود چیک کرتی ہوں۔ انڈین جو ڈرائیور ہے وہ میڈم کے پاس موبائل دے کے چلا جاتا ہے باہر۔ جو میڈم تھی عربی، جب وہ فون بجا تھا نا گاڑی میں، اس کے اوپر نمبر آیا تھا جان من، جو نمبر تھا اس کے اوپر نام لکھا تھا جان من۔ وہ فوراً جان من والے ہی واٹس ایپ پہ نمبر نکالتی ہے اور چیک کرتی ہے، اس میں ولگر وائس نوٹ ہوتے ہیں اور نازیبا فوٹو ہیں، نازیبا پکچر ہے۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی کہ جب میں پڑھانے جاتی ہوں اسکول میں اور جو میرا شوہر ہے ڈیوٹی پہ جاتا ہے کام پہ، تو یہ میرا جو ڈرائیور ہے اور نوکرانی ہے یہی وہاں پہ گلچھرے اڑاتے ہیں۔ اسے غصہ تو بہت آتا ہے، دل کرتا ہے کہ دونوں کو بلا کے ان کی پٹائی کروں۔ پھر سوچتی ہے نہیں، یہ جو ہماری نوکرانی ہے تو نئی ہے، اس کی ماں ہمارے پاس 30 سال سے کام کرتی تھی، تو ہم تو اس کی ماں کا منہ مارتا ہے، ورنہ اس کو ابھی پولیس کے حوالے کریں دونوں کو۔ وہ سوچتی ہے جو انڈین ڈرائیور ہے نا یہ خطرناک بندہ ہے، لازمی ہو اس نے کچھ نہ حرکت کی ہے تو اس کو اپنے لائن میں جو سیٹ کیا ہے۔ وہ انتظار کرتی ہے، شام کو اس کا شوہر آتا ہے، اس کو کھانے کے بعد جب بیٹھتے ہیں میاں بیوی، باتوں بتاتی دیکھو ہماری جو انڈونیشی نوکرانی ہے اور جو انڈین ڈرائیور ہے یہ کیا گلچھرے اڑا رہے ہیں۔ وہ بھی فوٹو دیکھتا ہے، پکچر دیکھتا ہے تو بڑے حیران رہتے ہیں۔ جو عربی عورت ہے یہ اس کے واٹس ایپ سے ویڈیو سینڈ نہیں کرتی، موبائل کے اوپر سے ریکارڈ کرتی ہے تاکہ اس کو معلوم ہی نہ پڑے کہ میڈم کو معلوم پڑ چکا ہے۔ اب جو عربی ہے وہ کہتا ہے بتاؤ کیا کرنا ہے، ابھی اگر پولیس کو فون کیا تو دونوں کو لے جائے گی، چھوڑے گی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ماں سے بات کرتے ہیں، اس کی ماں نے ہمارے ساتھ 30 سال کام کیا ہے، ہم کو پالا پوس کے جوان کیا ہے۔ تو جو انڈونیشی نوکرانی تھی اس کی ماں کو کال کرتے ہیں، اسے سارا معاملہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میں سمجھاتی ہوں اپنی بیٹی کو، آپ لوگ فکر مت کریں۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے، بڑی کوشش کرتی ہے، پر وہ انڈونیشی نوکرانی
جوانی کے غرور میں تھی، جوانی کی ہوا میں اڑ رہی تھی، وہ باز نہیں آتی۔ عربی جو عورت ہے وہ نا ایک خفیہ کیمرہ فٹ کرتی ہے انڈونیشی کمرے کے باہر کہ آخر یہ اب منع ہوئے کہ نہیں منع ہوئے، اور موبائل پہ ایپ کر لیتی ہے، اور جب اسکول جاتی چیک کرتی تو دیکھتی ہے تو ویسے ہی ملتے ہیں۔ اب یہ باز نہیں آئیں گے۔ اب نا میڈم میں اب گھر آتی ہے، دونوں کو خوب ڈانٹتی ہے، کہتی ہے میں پولیس کو فون کر رہی ہوں۔ ادھر میں جناب انڈونیشین نوکرانی بھی پاؤں پڑتی ہے، اور جو انڈین ڈرائیور وہ بھی پاؤں پڑتا ہے، معافی دے دیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ انڈونیشین نوکرانی کہتی ہے میرے تو پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کا۔ اب تو اس کو اتنا غصہ آتا ہے دونوں پہ، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے پھر ایک ہی حل ہے، تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ اگر پولیس کو فون کر دیا تو پولیس ہماری بات کوئی نہیں سنے گی، پھر وہ پولیس اپنی پوری کارروائی کرے گی۔ انڈونیشین نوکرانی بڑی خوش ہوتی ہے کہ جس سے میں پیار کرتی تھی اس سے میری شادی ہونے والی ہے۔ اور نہ انڈین جو تھا وہ تو لفنڈر تھا، پہلی شادی شدہ تھا، وہ کہتا ہے میں شادی نہیں کرنا چاہتا، دل میں کہتا ہے، وہاں پھنسا ہوا تھا، ان کی بات مان گیا، کہتا ٹھیک ہے جیسا آپ لوگ کہتے ہو شادی کر لیں گے۔ پوری رات سوچتا رہتا ہے، اسکیم لگاتا ہے کیسے جان چھڑاؤں یہاں سے انڈونیشیا سے۔ اگلی صبح کہتا ہے کہ میری جو ماں اور باپ ہے نا انہیں رمضان میں آنا ہے، 1 مہینے بعد رمضان تھا، رمضان میں عمرے پہ آنا ہے، تو جو ہی عمرے پہ آئیں گے تو جو سا نا وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے اور جب بھی شادی کر دیں گے۔ عربی عورت کہتی ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہارے ماں باپ بھی آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم جو لڑکی ہے نا انڈونیشیا اس کے ماں کو بھی بلا لیں گے، ہمارے پاس اتنے سال کام کیا اس نے، اور چلو خوشی خوشی شادی ہو جائے گی۔ لوگ ادھر نا گھر میں چھوٹی موٹی تیاریاں کرتے ہیں دونوں، اور جو انڈین تھا نا وہ تو اسی چکر میں تھا یہاں سے جان چھوٹے۔ اور آخر نا ایک دن کہتا ہے کہ میری والدہ جو عمرے پہ آنا تھا نا وہ گھر میں نا فرش پہ گر گئی ہیں، تو لازم مجھ کو ساتھ جانا پڑے گا انڈیا تاکہ میں ان کو ساتھ لے کے آ سکوں، تو ایکسپورٹ کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے۔ جو عربی عورت ہے اس کا شوہر ہے وہ انڈین کی چپٹی باٹ جو ہوتی ہے نا ان میں آ گئے، وہ لوگ انہیں انڈین کو بھیج دیا۔ انڈین تو جناب چھلانگے مارتا یہاں سے ایسے غائب ہوا ہے سعودی عرب سے جیسے گدھے کے سر سنگھ، اور واپس پلٹا ہی نہیں۔ اور یہ پہنچتا ہے دلی ایئرپورٹ پہ، دلی ایئرپورٹ پہ پہنچ کے اس کا جو گاؤں تھا وہاں سے آگے کو 20 کلومیٹر پہ تھا، 20 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا، 20 گھنٹے کی ڈرائیو پہ۔ اس انڈین نے اپنے گھر نہیں بتایا کہ میں آ رہا ہوں۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی کا انجام باقی ہے۔ جب انڈین نا اپنے گاؤں پہنچتا ہے، گھر پہنچتا ہے، تو رات کے 2-2:30 کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ میں کیا دروازہ بجاؤں گا، پورا محلہ جاگے گا۔ یہ نا اپنے گھر کے نا دیوار سے پھلانگ کے گھر میں جاتا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو شہر میں جہاں پہ آگے کمرہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہاں سے اس کو ہلکی سی لائٹ بھی آ رہی ہے اور کسی کے بولنے کی بھی آواز آ رہی ہے، جیسے کچھ چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو۔ یہ کہتا ہے اس کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ چپکے سے پہنچتا ہے وہاں پہ۔ یہ اصل میں یہ تو گیا سرپرائز کے لیے جاؤں گا، وہاں پہ سرپرائز دوں گا سارے گھر والوں کو۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ جو انڈین ہے اس کی جو بیوی ہے کسی غیر مرد کے ساتھ وہ سب نازیب حرکتیں کر رہی تھی جو یہ انڈین انڈونیشیا کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ دیکھ کے سر پکڑ لیا اس نے، پریشان ہو گیا کہ صحیح سنا تھا کہ زنا قرض ہے، اگر آپ زنا کرو کسی کے ساتھ تو آپ سمجھو بچ گئے آپ، وہ قرض آپ کی بہن، بیٹی، بیوی، بچی کو ادا کرنا پڑے گا کسی کو۔ یہ چلاتا ہے اپنی بیوی پہ، بیوی ہکا بکا حیران پریشان کہ میرا شوہر اچانک یورپ سے عرب سے یہاں پہ آ گیا ہے۔ وہ جو لڑکا تھا جو اس کی بیوی کے ساتھ تھا اس نے اپنے کپڑے اٹھائے، چھلانگ ماری، دیوار پھلانگی اور بھاگ گیا۔ وہ بیوی کو دیکھتا ہے، اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، پر کر کیا سکتا تھا، جو ہونا تو ہو گیا۔ یہ تھا سارا واقعہ انڈونیشیا کی کہانی کا اور انڈین کی جو لو سٹوری کا دی اینڈ۔ اور جو انڈونیشیا کہتی تھی کہ انڈین دھوکہ دیتے ہیں، واقعی یہ ثابت ہو گیا کہ انڈین دھوکہ دیتے ہیں، سب نہیں چند لوگ۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔